علماء کرام نے ایک نوجوان بہت بڑے دولت مند دیندار پیسے والے اعلیٰ تعلیم ڈگری حاصل کرنے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے بھرپور دیا، شادی کی بیوی بھی خوبصورت میری، پڑھی لکھی بھی، دیندار بھی۔ لوگ جو عورتیں ان کے یہاں جاتے، ان کے رشتہ دار ان کے یہاں جاتے، ان کی سہیلیاں ان کے یہاں جاتی تو تعریف کرتی کہ اللہ نے تجھے بہت خوش رکھا ہے۔ لیکن زمانہ ہو گیا، گاڑیاں، گھر، بہترین محل، ہر اعتبار سے خوشحالی، لوگ خوش اس کے حالات کو دیکھ کر، لیکن وہ عورت ان عورتوں کے سامنے رو رہی ہے، رشتہ داروں کے سامنے رو رہی ہے، سہیلیوں کے سامنے رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ تجھے تو اللہ نے ہر چیز دیا، خوشی خوشی ہے، محبت کرنے والا شوہر ہے، آرام کرنے کے لیے گھر ہے، گھومنے پھرنے کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں، کھانے پینے کے واسطے بہترین روزی کا انتظام ہے، سبھی سہولت ہے، پھر تو روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ میں اب تک ماں نہیں بنی۔ پتہ کیا چلا؟ تمام خوشیاں ایک طرف، لیکن ماں بننے کی خوشی ایک طرف۔ یہ عورتوں کے دل میں جذبہ کیوں آیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو محبت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، وہ محبت کا جو درجات ہے، اللہ نے جو ماں کے دل میں محبت دی ہے، تمام محبت کے درجوں میں وہ اعلیٰ محبت ہے۔ اس لیے عورت ماں بننا چاہتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ماں کی محبت کا نقشہ لا کر کائنات کی مخلوقات کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ ماں کتنی اپنی بچوں سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی پریشانی ہے ماں کو، خود کی طبیعت خراب ہے، خود دوائی ماترے نہیں کھاتے، لیکن بچوں کو کھلانے چاہتی ہے، خود بھوکی ہے، پیاسی ہے، اپنا بھوک پیاس کو چھوڑ کر بچوں کو کھلانے چاہتی ہے۔ بچہ گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے، پیشاب پاخانے میں لت پت ہو گیا ہے، گلی کے تمام لوگ بچے کی گندگی کو دیکھ کر منہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، ماں کو معلوم ہوتی ہی آ کر بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ گلی کا کوئی بچہ، کوئی انسان ایک عورت کو گالی دے، تھپڑ مارے، بدلہ کے واسطے تیار، لیکن بچہ جب ماں کو تھپڑ مار دیتی ہے، ماں الٹا نہیں مارتی بلکہ ماں کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔ ہر گھر میں ماحول ہے، ہر گھر میں یہ ماحول ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گویا یہ دیکھ کر ہمیں سبق حاصل نہیں کرتے کہ وہ ماں کتنا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ کس کی محبت ہوگی اس کی دل کی گہرائی کے اندر کہ نیند گہری آ گئی ہے، پورے دن کام کر تھک چکی ہے، کپڑے دھوئی ہے، کھانا پکائی ہے، گھر کو پاک اور صاف کی ہے، تھک چکی ہے، نیند کے آغوش میں آ گئی ہے، لیکن جب بچہ بستر میں رونے لگ گیا، اپنی نیند کو چھوڑ کر، آرام کو توڑ کر، سکون سے ایک طرف ہو کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، آنکھوں کو ملتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ کتنی محبت ہے! یہ کیوں ہے؟ یہ دکھایا جا رہا ہے کائنات کے نظام کو کہ دیکھو کیسی ماں محبت کرتی ہے بچوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ بندہ بھول گیا ہے رب کو، قریب رب کو بھول گیا۔ جس طرح دنیائی ماحول میں بچہ بڑا ہو کر ماں کی محبت کو بھول جاتا ہے، ماں کی ممتا کو بھول جاتا ہے، ماں کی خدمت کو بھول جاتا ہے، ماں کی مہربانی کو بھول جاتا ہے، ماں کا بھوکا پیاسا رہنا یہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کیا، انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ نے زندگی عطا کی، جوانی دی، زندگی دی، حیات دی، کمانے کے لائق بنایا، کروڑوں میں بنایا، کسی کو غریبی میں بنایا، تمام نعمتیں دی، لیکن یہی بندہ کریم رب کو بھول جاتا ہے۔
جس طرح بچہ غلطی کرنے کے باوجود، مجرم بننے کے باوجود ماں یہ نہیں چاہتی میرا بچہ مجھ سے جدا ہو جائے، ماں یہ نہیں چاہتی ہے میرا بچہ میرے گھر سے دور نکل جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گنہگار ہم لوگ ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ کی نافرمانی کیے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑے ہیں۔ اتنا حکموں کو توڑنے کے باوجود، مجرم ہونے کے باوجود، نافرمان ہونے کے باوجود اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، میرا بندہ میری رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری نظر کرم سے دور ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے نظر کرم پھیر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربانی اٹھا لے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لے، بندے کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں رہ سکتا، وہیں سے دھڑا ہو کر مر جائے گا۔ ہمیشہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ جس طرح ماں ہمیشہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم ہمارے اوپر ہیں، اس لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے، ماں باپ کو بھول جانا یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اسی طرح کریم رب کو بھول جانا، پروردگار عالم کو بھول جانا، یہ انسان کی غلطی ہے، بندے کی غلطی ہے۔ اسی کو مجرم کہتا ہے، انہی چیزوں کو گناہ کہتا ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح میری ماں نے مجھ سے محبت کی، اسی طرح میرے رب مجھ سے محبت فرماتے ہیں، میں وفائی کروں، بے وفا نہ بنوں، وفادار بنوں۔ وفادار جو انسان وفادار ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اچھا عقل مند انسان ماں باپ کو بھولا نہیں کرتا، اچھا عقل مند انسان ماں باپ کی خدمت سے جان چرایا نہیں کرتا، اچھا عقل مند انسان ماں باپ کی توہین نہیں کرتا، اچھا عقل مند انسان ماں باپ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا۔ اسی طرح جو اچھا بندہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو اچھا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ کا اچھا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں اپنے آپ کو چور نہیں بناتا، اپنے آپ کی جان کو نہیں چھڑاتا۔ جس طرح وفادار بچہ ماں باپ کی خدمت کر گزرتا ہے، وفادار بچہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بنا لیتا ہے، اسی طرح وفادار بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اللہ کے سامنے سربر سجود ہو کر، اللہ کی حمد و تعریف بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوش کر کے دنیا میں بھی کامیابی لیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ ماں کی محبت کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی گزرتی گئی، بوڑھی ماں تھی گھر کے اندر، لیکن کسی بات میں آپس میں کچھ فرق ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو ماں اس سے ناراض ہو گئی، ماں اس سے ناراض ہو گئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہی صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے آخری وقت آیا، صحابہ سامنے تشریف فرما ہے، صحابہ ان کو کلمہ کی تلقین کر رہا ہے، کلمہ پڑھو، اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن علقمہ
صحابی ہے، صحابی رسول ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی کلمہ اس کے منہ سے جاری نہیں ہو رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ فوراً خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچائی گئی کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ فوراً تشریف لائے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں سے مخاطب ہوئے کہ بوڑھی ماں بتاؤ تمہارے ساتھ علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ بوڑھی ماں کہنے لگی میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اسے معاف کر دے۔ نہیں، میں اس سے ناراض ہوں، دل میرا سخت ناراض ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو صحابہ کرام کو حکم کیا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ صحابہ فوراً دوڑے، لکڑیاں جمع کر کے لائے اور فرمایا اللہ کے نبی نے علقمہ کی والد محترمہ سے، والدہ محترمہ سے کہ دیکھ، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی اور تیرا بیٹا کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اس سے بہتر ہے جہنم کی آگ میں جلے، دنیا ہی میں ہم اس کو لکڑیوں میں آگ لگا کر جلا دیں گے۔ تو ماں ہے، دل کانپ اٹھی، تڑپ گئی، یا رسول اللہ، نبی کی زبان مقدس الفاظ نکلے ہیں کہ لکڑیوں میں آگ لگا کر جلا دیں گے۔ ماں کی مامتا جاگ اٹھی، محبت جاگ اٹھی، یا رسول اللہ، میرے آنکھوں کے سامنے، میرے نگاہوں کے سامنے آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ہاں، اس سے تو بہتر ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70واں زیادہ حصہ گرم ہے، وہاں کی آگ تو زیادہ گرم ہے، تو اگر اس کو معاف نہیں کرے گی تو اس کو جلا دیں گے۔ ماں کے دل میں ممتا جاگ اٹھی، محبت جاگ اٹھی اور کہا جا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہ معاف ہونا تھا۔ فوراً اس کے بچے کی زبان سے، بیٹے کی زبان سے علقمہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں اس واقعے کے سبب میں کہ جس طرح ماں یہ نہیں چاہی، ماں کو برداشت نہیں ہوئی، ماں سنبھال نہیں سکی کہ میرے بچے جلے، میرے بچوں کو تکلیف ہو، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم میں جلے، میرے بندے کو عذاب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کریم رب ہے، پروردگار